اپنے مقدر پر ناز کرو. جانا تو ہے جیسے باپ رخصت ہو گئے ماں بھی رخصت ہوگی بھائی بھی رخصت ہوگا اور اے قاری ساجد رخصت تو ہونا آپ کو بھی ہے لیکن مقدر پر ناز کرو. اللہ نے ابھی ماں کا سایہ آپ کے سر پر رکھا ہے جس کے تعلق سے شاعر فرماتے اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر پر جنت دکھائی دیتی ہے لیکن اسے دکھائی دے گی ہاں جو عزت کی نگاہ سے دیکھے جو ادب و احترام کے ساتھ دیکھے اسے دکھائی نہیں دے گی. جو صبح و شام ماں کو گالیاں دے باپ کو برا بھلا کہے آنکھیں نکالے جنت اسے نہیں بلکہ جنت تو اس کے لیے ہے جس نے ماں کے آگے باپ کے سامنے ایسے سر جھکا دیا جیسے ایک غلام آقا کے سامنے سر جھکا. شاعر نے فرمایا محنت کے عوض کبھی اجرت نہیں لیتی دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں لیتی. ارے یہ ماں کا جگر ہے لہو پلا پلا کر بھی بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی. ایک شعر اور سنا دوں آپ کو پھر میری گفتگو شروع ہو جائے گی. شاعر فرماتے ہیں خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے وہ چاہے قاری صاحب کی ماں ہو میری ماں ہو ان علماء کرام کی ماں ہو آپ کی ماں ہو. شاعر سب کے تعلق سے کہتے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے وہ اگر پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رکھتی ہے. وہ اگر پاگل بھی ہو جائے او نادان تم بھول جاتے ہو او نادان تم کاہلی کرتے ہو او نادان تم سستی کرتے ہو. ماں باپ کی تعظیم کرنے میں ماں باپ کا ادب و احترام بجا لانے میں لیکن ماں ایک لمحے کے لیے بھی اولاد سے بے فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر وقت اس کی فکر میں ڈوبی رہتی ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ماں بے قرار باپ بے قرار صرف دنیا میں نہیں رہتا بلکہ اگر قبر میں بھی چلا جائے قبر میں بھی چلا جائے قبر میں بھی چلی جائے ماں. آقا فرماتے ہیں جیسے روح جیسے انسان دنیا میں رہ کر اپنی اولاد کے لیے بے قرار رہتا ہے اسی طریقے سے قبر میں اس کی ماں کی روح بے قرار رہتی ہے باپ کی روح بے قرار رہتی ہے. کب میرا لال آئے گا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا کب میرا لخت جگر آئے گا کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور قرآن تو خود کہتا ہے کیسے دعا کرو ماں کے لیے کیسے دعا کرو باپ کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عاجزی کا بازو جھکاؤ اور کہو اے اللہ رحم فرما میں ساری زندگی خدمت کروں ساری زندگی پھر بھی میں ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ باپ ہی ہوا کرتا ہے ماں ماں ہوتی ہے. اولاد کچھ بھی کر لے ماں باپ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتی. شاعر نے کہا خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے
وہ اگر پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رکھتی ہے، وہ اگر پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رکھتی ہے۔ ناز کریں وہ اپنی قسمت پر جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کبھی زور سے باتیں کرتے ہیں، جلالی پیغمبر زور سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ باتوں پر ناراض نہیں ہوتا، گفتگو پر ناراض نہیں ہوتا ہے، بار بار باتیں کر رہے ہیں، بار بار جاتے ہیں، جب بھی کوئی مہم پیش آتی کوہ طور پر جاتے، رب سے کلام کرتے، جو پیغام ملتا قوم کو سنا دیتے۔ لیکن وہی پیغمبر ایک مرتبہ جب گھر سے نکلے، آواز آئی ہاتف غیبی سے، موسیٰ سنبھل کر آ، موسیٰ سنبھل کر آ، موسیٰ سنبھل کر آ۔ عرض کی اے بار الہ، کیا پہلی مرتبہ آ رہا ہوں؟ اے اللہ، کیا میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں؟ میں تو بار بار آتا ہوں، میں تو بار بار آتا ہوں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سنبھل کر آ؟ آواز آئی موسیٰ، کل تک جب تو نکلتا تھا تو تیری ماں حیات تھی، جب نکلتا تھا تو تیری ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا موسیٰ جلالی ہے، اے اللہ اس کی باتوں سے ناراض مت ہونا، اے اللہ اس پر رحم و کرم فرما۔ اس لیے اے کلیم، آج اس ماں کا انتقال ہو چکا ہے، آج اس ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے جب تو گھر سے نکلا ہے تو جو ہاتھ اٹھ جاتے تھے وہ ہاتھ نیچے ہے، اس لیے آج سنبھل کر آ، ماں جب تک رہتی تھی تیرے لیے رحم و کرم کی دعائیں کرتی تھی، اور یہ بات حق ہے۔ ماں باپ ہر دکھ درد تکلیف سے لیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف میں اپنے ماں باپ کی نہیں، کسی ایک کی نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن میری اولاد کا مستقبل سنبھل جائے، میری اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے، میری اولاد میرے جیتے جی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن اولاد کیا چاہتی ہے؟ باپ مرے تو مر جائے، ماں مرے تو مر جائے، بس میں اپنا کام کروں، اپنے کام میں مشغول رہوں۔ او نادان، سب چیز بعد میں ہے، سب چیز بعد میں ہے، پہلے تیرے ماں باپ ہیں، پہلے تیرے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں، روایت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان کعبے سے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر مر جائے، اور اگر گستاخ ہے تو جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میں یہ بھی بات بتلا دوں، آیا تو قاری ساجد صاحب کی محبت میں ہوں، ملاقات وہ سب سے ہو رہی ہے، لیکن جن کے ایصال کی طرف سے حاضر ہوئے وہ بھی الحمدللہ محبت کیا کرتے تھے۔ بار بار تذکرہ کہ سید صاحب آئے نہیں، آپ نے بلایا کیوں نہیں؟ تو میں یہ عرض کر دوں، وہ نعمت عظیم نعمت ہے، مسجد میں خرچ نہ کرو وہ الگ بات ہے، مدرسے میں خرچ نہ کرو وہ الگ بات ہے، لیکن حکم یہ ہے
مسجد بنوانے میں وہ ثواب نہیں ملے گا، مدرسہ بنوانے میں وہ ثواب نہیں ملے گا، حج میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ماں باپ کے خرچ کرنے پر ثواب۔ قرآن نے کہا، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، میں اس موڈ میں آیا تھا کہ اگر سارا وقت مجھے دے دیا جائے تو شاید آج کھل کر بول رہا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے نسبت جو ہے رسول پاک سے دی ہے۔ یہ سب لوگ ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے میں کتنی بھی پہلے آ کے بیٹھ جاؤں لیکن نمبر بعد میں ہی آتا ہے۔ یہ سب حسن اخلاق ہے اور یہ محبتیں ہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میں لوں اور اپنا کام کریں چلے جائیں، لیکن یہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ سماعت بھی کر رہے ہیں، آپ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ صرف اگر موت پر گفتگو ہو تو موت ہی کے تعلق سے ہوتی رہے اور حقیقت بیان ہو کہ ہاں واقعی ہمیں جب اس دنیا میں آئے ہیں تو رب نے فرمایا میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اے بندہ مومن میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سب آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، بہت اچھی مدلل و مفصل آپ نے تو گفتگو سماعت کی ہے۔ میں اس لائق تو نہیں جو اس انداز سے ان علماء کرام کی طرح جیسے مناظر صاحب تقریر کر رہے تھے بہت اچھے لب و لہجے میں اس انداز سے تقریر تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا خدا کے لیے کسی پر رحم بعد میں کرنا، پہلے اپنی ذات پر رحم کرنا سیکھو، اپنی ذات پر رحم کرنا سیکھو، اس لیے کہ حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم نے ابھی اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان، قسم بخدا اگر ہم اپنے آپ کو ہی پہچان لیتے ہم کبھی کسی برے کام میں ملوث نہیں ہوتے، غلط قدم نہیں اٹھاتے، غلط بات نہیں کہتے، غلط بات نہیں سنتے، بلکہ حق یہ ہوتا، حق یہ تھا کہ صحیح قدم اٹھتا، صحیح بات کرتے، صحیح جگہ جاتے، صحیح بات سنتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، باپ کو کیسے پہچانیں گے، رسول پاک کو کیسے پہچانیں گے، خدا پاک کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ ایک بہانہ تو ہے، مومن یقیناً جنت میں جائے گا، یقیناً جنت میں جائے گا، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے 4 لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں اللہ مغفرت فرما دے گا، 40 لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں اللہ مغفرت فرما دے گا، 40 لوگ مل کر دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ وہ الگ ہے، لیکن کم از کم اپنے بارے میں بھی تو سوچا کرو، ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے، سب کچھ دنیا ہے ہمارے لیے۔ اور نادان جب نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام جب بستی سے گزرے تو دیکھا ایک بڑھیا رو رہی تھی، پوچھا قریب جا کر اے بوڑھی ماں کس لیے رو رہی ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ تو بوڑھی ماں کا جواب سنو، بوڑھی ماں کرتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کوئی نئی بات ہے، آدم سے آج تک جتنے آ رہے ہیں کہ بعد دیگرے انتقال کر رہے، اگر تیرا بیٹا انتقال کر گیا تو اس میں کمال کی کیا بات ہے، اس میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جواب سنو، اس بوڑھی ماں نے کہا تھا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جس بیٹے کا انتقال ہوا اس نے 50 سالہ زندگی نہیں پائی، 100 سالہ زندگی نہیں پائی،
بلکہ 500 سال کی زندگی پائی. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 500 سال کی زندگی گزارنے کے بعد سر پہ کوئی سائے دار چیز نہیں بنائی. اس نے اپنا رہنے کا مکان تک نہ بنایا. آج 60 سالہ زندگی کی کتنی فکر ہے، 70 سالہ زندگی کی کتنی فکر ہے. سب کچھ ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے. برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ آج در در بھٹکتے پھر رہے ہیں، دھتکارے مل رہے ہیں. اس لیے دین کے قریب آؤ، علم کے قریب آؤ. جب حضرت سلیمان کی بارگاہ میں فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، 3 چیزیں لے کر آیا گیا. علم بھی آیا، دولت بھی آئی، اور تخت و تاج بھی آیا. فرشتے نے کہا پسند کر لو، جو چیز چاہو پسند کر لو. جس کو پسند کرو گے وہ مل جائے گی، اور جس کو پسند نہ کرو واپس چلی جائے گی. رب نے بھیجا ہے، رب نے. قربان جاؤ. چاہتے تو حکومت پسند کر لیتے، چاہتے تو دولت پسند کر لیتے، لیکن نہ دولت پسند کی نہ حکومت پسند کی. پسند کیا تو علم پسند کیا، اور جب علم پسند کیا تو کیا ہوا؟ علم جب پسند ہو گیا تو جبریل نے کہا آؤ دولت، آؤ حکومت، چلو واپس چلو. سلیمان نے جس کو چننا تھا چن لیا، پسند کرنا تھا تو کر لیا. اب سنو جواب. دولت نے مچل کر کہا، حکومت نے مچل کر کہا، ارے جہاں علم ہوتا ہے وہی ہماری قدر ہوتی ہے. جہاں علم ہو وہی سلطنت ہوتی ہے، جہاں علم ہو وہی دولت ہوتی ہے. اس لیے آپ اتنے حفاظ و قرہ کو نہ بلاؤ گے تو بہت محنت کرنا پڑے گی. میں بات سچ کہہ رہا ہوں، بہت محنت کرنا پڑے گی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جتنے بھی ہیں جو صرف فاتحہ کی غرض سے آئے ہیں، بلایا نہیں گیا ہے، صرف فاتحہ کی غرض سے آئے ہیں. یہ علم ہی کی وجہ ہے، علم ہی کی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ اے بندے خدا، تو میرا پیغام پہنچاتا چلا جا، میں تیرے نام کو عام کرتا چلا جا. امامت میں بھی کرتا ہوں، حضرت بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسی امامت قاری ساجد کرتے ہیں الحمدللہ، ایسی امامت کی ہمت اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. بے باک نڈر ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر امامت کی جاتی ہے، اور اس امامت کو پسند بھی کیا جاتا ہے. بڑے بڑے شعراء کو سنا ہے، لیکن جو نذرانہ حضرت کی نعت پر آ جاتا ہے وہ بمشکل کسی کی نعت پر آتا ہے. ہمیں فخر ہے اس چیز پر کہ ہمارا اپنا عزیز جو ہے اتنا شہرت یافتہ ہے. میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. جتنے حفاظ و قرہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر جو ہے تا دیر ساتھ ایمان کے قائم و دائم فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے بولنے میں عمدن سہون لفظن جو غلطیاں ہوئی